شخصیت کا نام غوث اعظم ہے. اللہ پاک نے صاحب مدد بنا کر بھیجا ہے. تو سرکار غوث پاک چھوٹے سے ہیں, 7 سال کی عمر ہے. آپ ایک میدان میں کھیل رہے ہیں اور بال کے ساتھ کھیل رہے ہیں. کبھی بال پکڑ رہے ہیں, کبھی اچھال رہے ہیں, کبھی پکڑ رہے ہیں, کبھی اچھال رہے ہیں. تو اتنی دیر میں نا وہاں سے ایک مائی, ایک بڑھیا اپنے ساتھ ایک نوجوان خاتون کو لے کر روتی روتی جا رہی تھی اور زاروں قطار رو رہی تھی. زاروں قطار سمجھ آ رہی ہے, اور زاروں قطار رو رہی تھی. تو سرکار غوث پاک سے رہا نہ گیا. آپ اس بڑھیا کے قریب جاتے ہیں اور جا کر فرماتے ہیں کہ اے بڑھیا, اے مائی, تو رو کیوں رہی ہے, تو رو کیوں رہی ہے؟ تو وہ مائی کہتی ہے, اب مائی کو پتا نہیں تھا کہ یہ غوث اعظم ہے. مائی کہتی ہے, بیٹے تو ابھی بہت چھوٹا ہے, تو میرا مسئلہ نہیں سمجھ پائے گا, تو میری پرابلم نہیں سمجھ پائے گا, میں تجھے نہیں بتاتی. تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں, مائی بتا تو دے, بتانے میں کیا جاتا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی, بیٹے میں نے تجھے کہا تو ہے کہ میری پرابلم تو نہیں سمجھ سکتا, تو ابھی بہت چھوٹا ہے. تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں, مائی بتا تو دے, مائی بتا تو دے, بتانے میں کیا جاتا ہے؟ تو وہ مائی کہتی ہے, ہاں بتانے میں کیا جاتا ہے. بتانے لگی, کہتی ہے, بیٹے سن, یہ جو میرے ساتھ نوجوان خاتون عورت چل رہی ہے, یہ میری بہو ہے, یہ میری بہو ہے. میں نے 10 سال پہلے اس کی شادی اپنے بیٹے سے کروائی, تو 10 سال ہو گئے, اس کی اولاد نہیں ہوئی, اس کی اولاد نہیں ہوئی. تو اب میں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گئی تھی, میں ان کے پاس گئی, میں نے کہا ان سے دعا کروا لوں, ان سے حساب کروا لوں. میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے لوہے محفوظ میں دیکھ کر بتایا, انہوں نے لوہے محفوظ میں دیکھ کر بتایا کہ مائی تیرے بیٹے کی مقدر میں کوئی اولاد نہیں. تو بیٹے یہی افسوس کرتے ہوئے رو رہی ہوں, اسی بات پہ رو رہی ہوں, اپنی بدقسمت پر رو رہی ہوں. اب میری نسل آگے نہیں بڑھے گی, میرا خاندان یہیں پہ ختم ہو گیا. تو سرکار غوث پاک فرماتے, مائی بس اتنے کچھ کے لیے رو رہی ہے, بس اتنے کچھ کے لیے رو رہی ہے. تو وہ عورت کہنے لگی, وہ مائی کہنے لگی, بیٹے میں نے تجھے کہا تو تھا کہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے, تجھے سمجھ نہیں آئے گی. بیٹے یہ تیرے لیے چھوٹی سی بات ہے, میرے لیے بہت بڑی بات ہے. اب میری نسل ختم ہو گئی, اب میرا خاندان آگے نہیں بڑھے گا, اسی اپنی بدقسمت پر روتی جا رہی ہوں. تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں, مائی نہ رو, مائی نہ رو, جا, میرا رب تجھے 11 پوتے عطا فرمائے. اللہ سوار نعرہ تکبیر, تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا, اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کس کس کو سمجھ آ رہی ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں. تو سرکار غوث پاک نے فرمایا, مائی جا, میرا رب تجھے 11 پوتے عطا فرمائے گا. تب وہ مائی خوش ہو گئی, خوش ہو کر جانے لگی, خوش ہو کر جانے لگی اور چلی گئی. اب اس عورت کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ غوث پاک ہے. تو
اسی طرح زندگی گزر رہی تھی. دو مہینے کے بعد گڈ نیوز. 2 مہینے کے بعد گڈ نیوز. 2 مہینے کے بعد اسے بچے کی خوشخبری ملی. تو وہ مائی سوچنے لگی کہ جہاں 10 سال سے اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور اس دن تو میں اللہ کے ولی کے پاس بھی گئی تھی تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ بچہ نہیں ہوگا، تو پھر یہ بچہ کیسے؟ پھر وہ مائی سوچتی ہے ہاں اس بچے نے کہا تھا کہ میرا رب تجھے 11 پوتے عطا فرمائے گا. تو وہ سوچنے لگی ہاں اس بچے کے پاس جاتی ہوں. تو وہ اس محلے میں آتی ہے اور آ کر لوگوں سے پوچھتی ہے کہ یہاں پہ ایک بچہ بال سے کھیل رہا تھا. یہاں پہ ایک بچہ بال سے کھیل رہا تھا. تو لوگوں نے کہا بی بی تو پاگل ہو گئی ہے، ہر بچہ تو بال سے کھیلتا ہے، ہر بچہ ہی بال سے کھیلتا ہے، چل بھاگ جا. تو وہ وہاں سے چلی گئی. اس مائی نے 9 مہینے تک ڈھونڈا. کتنے مہینے تک؟ 9 مہینے تک ڈھونڈا. سرکار غوث پاک اسے نہیں ملے، لیکن گھر میں پوتا آ گیا. گھر میں پوتا آ گیا. تو پہلا پوتا ہو گیا، دوسرے سال میں دوسرا پوتا، تیسرے سال میں تیسرا پوتا، چوتھے سال میں چوتھا پوتا. تو جب 11 سال میں 11 پوتے ہو گئے نا، جب 11 سال میں پوتے ہو گئے تو ادھر سرکار غوث پاک کی عمر 18 سال کی ہو گئی تھی. تو جب سرکار غوث پاک 18 سال کے ہوئے نا، تو سرکار غوث پاک نے اپنے بغداد شہر کی ایک جامع مسجد میں اپنی ولایت کا اعلان کیا. سرکار غوث پاک نے اپنی جامع مسجد، بغداد کی جامع مسجد میں اپنی ولایت کا اعلان کیا. تو پورے بغداد میں شور مچ گیا، ہلچل مچ گئی کہ عبد القادر نے اپنی ولایت کا اعلان کیا ہے. تو آپ کو پتہ ہی ہے ایک منہ سے بات نکلتی ہے تو دوسرے کان پہ پہنچتی ہے، دوسرے منہ سے نکلتی ہے تیسرے کان میں پہنچتی ہے. تو اس طریقے سے بات پہنچتی میرے غوث پاک کے پاس، اور مائی کے پاس پہنچی. بات پہنچتی مائی کے پاس پہنچی. تو لوگوں نے مائی کو بتایا تو مائی کہنے لگی وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ اس کی عمر کتنی ہے؟ مائی کہنے لگی یہ بتاؤ اس کی عمر کتنی ہے؟ تو لوگ کہنے لگے اس کی عمر 18 سال کی ہے، اس کی عمر 18 سال کی ہے. پھر مائی نے سوچا اچھا تو پھر یہ وہی بچہ ہے، 11 سال پہلے یہ 7 سال کا تھا، چلو اس سے ملاقات کرتے ہیں. تو مائی نے لوگوں سے اس کا ایڈریس پوچھا. مائی نے پوچھا کہ وہ کہاں رہتے ہیں، تو ایڈریس پوچھ لیا. تو اب مائی سرکار غوث پاک کے پاس آتی ہے. مائی سرکار غوث پاک کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ غوث پاک 11 سال پہلے ہماری ملاقات آپ کے ساتھ ہوئی تھی جب آپ بال لے کر کھیل رہے تھے. اب میرے غوث نے فرمایا مائی ہاں مائی وہ میں ہی تھا، ہاں مائی وہ میں ہی تھا. تو مائی کہنے لگی بیٹے اس بات کا مجھے جواب چاہیے، یہ اس کا جواب مجھے مل جائے پھر میں خاموش ہو جاؤں گی. تو آپ فرمانے لگے بھی مائی کیا بات ہے، تو پوچھ لے، جتنے سوال تو نے پوچھ لے پوچھ لے. تو وہ مائی کہنے لگی بیٹے اس دن 11 سال پہلے جب آپ نے مجھے کہا تھا کہ 11 پوتے ہوں گے، تو اس وقت میں کسی لیمو کی پیر کے پاس سے نہیں آ رہی تھی، کسی جھوٹے پیر کے پاس سے نہیں آ رہی تھی،
میں اللہ کے ولی کی بارگاہ سے آ رہی تھی اور اللہ کے ولی نے کہا تھا کہ تیرے بیٹے کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں. تو بیٹے اس دن آپ نے کہا کہ میرے بیٹے کے مقدر میں 11 پوتے ہیں. تو بیٹے یہ کیسے؟ اگر پہلا سچا ہو تو دوسرا غلط ہوتا ہے, دوسرا سچا ہو تو پہلا غلط ہوتا ہے. مگر بابا یہاں تو دونوں ہی سچے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں بھائی اس دن جب تو اللہ کے ولی کی بارگاہ سے آ رہی تھی, جب تو اس دن اللہ کے ولی کی بارگاہ سے آ رہی تھی, سرکار غوث پاک فرماتے ہیں بھائی قسم خدا کی جس کے قبضے میں عبد القادر کی جان ہے, بھائی اس دن تو اس دن کسی ولی کی بارگاہ سے آ رہی تھی تو اس ولی نے لوہے محفوظ میں دیکھ کر بتایا تھا کہ تیرے بیٹے کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں, کوئی اولاد نہیں. مائی اس وقت تک تیرے بیٹے کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں تھی, مگر جب میں نے زبان ہلا کے کہہ دیا کہ 11 میرا اللہ تجھے 11 پوتے دے گا, تو اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں عبد القادر نے کہہ دیا مقدر میں لکھ دو کہ 11 پوتے ہوں گے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ سرکار غوث پاک نے فرمایا مائی اس دن میں نے زبان ہلا کے کہہ دیا کہ میرا اللہ تجھے 11 پوتے دے گا. تو اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں عبد القادر نے کہہ دیا مقدر میں لکھ دو کہ 11 پوتے ہوں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ بولو یار, بولو بولو تو صحیح. تو میرے بزرگوں جو اللہ پاک کے ولی ہوتے ہیں نا, جو اللہ پاک کے ولی ہوتے ہیں وہ بڑے رحم دل ہوتے ہیں, وہ بڑے رحم دل ہوتے ہیں. میرے بزرگوں توجہ فرمائے, حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے دور میں ان کا بڑا نام تھا اور اللہ پاک کے ولی بھی تھے. تو حضرت صاحب کے گھر نا چور آ گئے, حضرت صاحب کے گھر چور آ گئے. تو وہ چور, توجہ, وہ چور اپنی طرف سے یہ سمجھ کر آیا تھا کہ کافی مال ہوگا, گھر خزانے سے بھرا ہوا ہوگا, پر اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ آگے فقیر کا گھر ہے. تو وہ چور آیا, آ کے اس نے دیکھا میرے بزرگوں کچھ بھی نہیں تھا. ایک جگہ پہ قرآن مجید پڑا تھا, ایک جگہ پہ تسبیح کھڑی تھی, ایک جگہ پہ مصلی بچھا ہوا تھا, اور ایک جگہ پہ نظر آیا کہ حضرت صاحب کا کرتا لٹکا ہوا تھا. تو اب چور نے کہا کہ ہے تو کچھ بھی نہیں, ہے تو کچھ بھی نہیں, چلو اسی کرتے کو لے چلتے ہیں, جا کے بیچیں گے. تو اب اس چور نے حضرت صاحب کا کرتا چوری کر لیا, کرتا چوری کر لیا. تو ہر دکان پہ جائے اور جا کر کہے یار یہ کرتا لے لے, میں نے اس کو بیچنا ہے. تو ہر دکان والا کہے میں تو نہیں لوں گا, میں تو نہیں لوں گا. پہلے تو اس بات پہ گواہ لا کہ یہ کرتا تیرا ہی ہے. سمجھ آئیے؟ پہلے تو اس بات پہ گواہ لا کہ یہ کرتا تیرا ہی ہے. تو اتنی دیر میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے. تو مسجد کے سامنے ایک دکان تھی اور اس دکان پر وہی چور کھڑا تھا. تو حضرت صاحب نے دیکھا کہ یہ کرتا تو میرا ہے, یہ کرتا تو میرا ہے. تو وہ اس وقت چور دکاندار سے کہہ رہا تھا کہ یار کسی نے بھی نہیں لیا, چل یار تو ہی لے لے.
तू ही ले ले। तो वो कहने लगा यार ले तो मैं लूंगा, लेकिन पहले तू इस बात पे गवाह ला कि ये कुर्ता तेरा ही है। तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उस दुकान पर गए और जाकर फरमाया तू इसका कुर्ता ले ले, तू इसका कुर्ता ले ले, मैं इसका गवाह हूं। तो इसका कुर्ता ले, मैं इसका गवाह हूं। तो अब वो चोर जाने लगा, हजरत साहब के कदमों में गिर गया और कहने लगा। अब हजरत साहब चाहते तो उसकी चमड़ी उतरवा देते, खान उतरवा देते, लेकिन हजरत साहब ने कुछ नहीं कहा। हजरत साहब ने फरमाया जा। तो मेरे बुजुर्गों, ये है अल्लाह वालों की शान, ये है अल्लाह वालों की शान। और मेरे बुजुर्गों, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर होगा, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर होगा, वो बड़ा खैर खा वाला दौर होगा। उस दौर में कोई ज़कात लेने वाला नहीं बचेगा, कोई ज़कात लेने वाला नहीं बचेगा, सब अमीर होंगे। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह पाक चाहे तो आप भी सबको कर देते हैं, कर सकते हैं, लेकिन नहीं। अल्लाह पाक फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम व अय्युकुम अहसनु अमला। मैं किसी को देकर आजमाऊंगा और किसी को ना देकर आजमाऊंगा, किसी को देकर। अल्लाह पाक ने फरमाया इस दौर में मैं किसी को देकर आजमाऊंगा और किसी को ना देकर आजमाऊंगा, और उस दौर में सबको अमीर कर दूंगा, उस दौर में सबको अमीर कर दूंगा। मेरे बुजुर्गों, समझ आ रही है? थके बैठे हो? बोलो, हाथ उठा के बोलो। तवज्जो फरमाओ, एक बात याद आई। रजा भाई तवज्जो, एक मिनट। एक बुजुर्ग थे, वो बड़े अमीर बुजुर्ग थे, तो वो 24 घंटे कब्रिस्तान में रहते थे। माशाल्लाह, उनके 3 बेटे जर्मनी में रहते थे, 3 बेटे जर्मनी में रहते थे, और कब्रिस्तान के साथ उनकी अपनी कोठियां भी थी। मतलब वो बहुत अमीर थे, लेकिन वो उसी कब्रिस्तान में रहते थे, खाना भी उसी कब्रिस्तान में, सोना भी उसी कब्रिस्तान में। तो एक दिन वो गौर से कब्रिस्तान को देखते हैं, एक दिन वो गौर से कब्रिस्तान में देखते हैं कि असल घर हमारा यही है, असल घर हमारा यही है, असल घर यही हमारा यही है। हमने 4 कंधों में इसी घर में आना है, पूरी जिंदगी इसी घर में गुजारनी है, इसी कब्र में आना है। तो मेरे बुजुर्गों, हमें भी कब्र में जाना है, तो दुआ करो कि हमारा खात्मा ईमान पर हो, और लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा भी लगाते रहेंगे, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा भी लगाते रहेंगे। और मेरे बुजुर्गों, आपको पता है कि हजरत उमर मेरे आका करीम से कैसे मोहब्बत करते थे? आपको पता है कि हजरत उमर मेरे आका करीम से कैसे मोहब्बत करते थे? मेरे बुजुर्गों तवज्जो, मेरे भाई तवज्जो। एक मर्तबा मदीनातुल मुनव्वरा में 2 लोगों के दरमियान झगड़ा हो गया। तो एक यहूदी था और एक मुसलमान था। वो नाम का मुसलमान था बड़ा मुनाफिक, था बड़ा मुनाफिक। रोजे तो रखता था, हज भी करता था, नमाज भी पढ़ता था, लेकिन दिल उसका नेक नहीं था, दिल उसका मुनाफिक था। तो उनका किसी बात पे झगड़ा हो गया। तो अब कहने लगे कि किससे फैसला करवाएं, किससे फैसला करवाएं। चलो अल्लाह के नबी की बारगाह में चलते हैं, अल्लाह के नबी की बारगाह में चलते हैं, अल्लाह के नबी की बारगाह में चलते हैं। तो मेरे नबी की बारगाह में आए, तवज्जो, मेरे नबी की बारगाह में आए। तो अब मेरे नबी ने
ساری بات سنی تو حضور پاک نے فیصلہ اس یہودی کے حق میں کر دیا. تو وہ جب وہ باہر نکلے نا تو وہ منافق کہنے لگا, وہ مسلمان منافق کہنے لگا کہ میں تو اس فیصلے کو نہیں مانتا, چلو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس چلتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے. حضرت ابو بکر صدیق کو سارا مسئلہ سنایا. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی فرمایا, حضرت ابو بکر صدیق نے بھی فیصلہ اس یہودی کے حق میں کر دیا. تو پھر وہ جب حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ سے باہر نکلے تو پھر وہ مسلمان منافق کہنے لگا میں اس فیصلے کو بھی نہیں مانتا, چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں. چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں. حضرت عمر کے پاس آئے اور آ کر سارا مسئلہ سنایا. یہودی نے کہا کہ اے عمر پہلے ہم گئے تھے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں, آپ کے نبی کی بارگاہ میں, تو انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا. تو پھر ہم تو پھر یہ مسلمان منافق یہ فیصلے کو نہیں مانا. پھر ہم حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے تھے, انہوں نے بھی فیصلہ میرے حق میں کر دیا, پھر بھی یہ نہیں مانا. تو اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں, تو اب آپ ہی کچھ کریں, اب آپ ہی ہمارا فیصلہ کریں. تو اب وہ مسلمان منافق کہنے لگا کہ اے عمر, جب آپ مدینہ منورہ میں آئے تھے آپ کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. آپ کو رہنے